والا اور اس کی پیش قدمی کے آگے کہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ میں نے آپ کو 18ویں صدی عیسوی کا کچھ نقشہ تھوڑا سا دکھایا ہے، کچھ نہ کچھ تاریخی یہ چیزیں جو ہے کم سے کم اہم لینڈ مارکس تو ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے۔ اب آئیے وہ بھی 19ویں صدی میں ہم آتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایک تو یہ کہ جو اب یہ 13ویں صدی ہجری تھی، اس کے مجدد اعظم سامنے آتے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ در حقیقت شاہ ولی اللہ ہی کے خاندان کے تربیت دیے ہوئے ہیں، شاہ عبد العزیز کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اگرچہ علمی مناسبت ان کو نہیں تھی، کچھ ابتدائی ترجمہ قرآن پڑھ کر پھر آگے پڑھنے میں نہیں چلے، لیکن جہاد کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، روحانی طاقت بے پناہ تھی۔ اور یہ جب تک کہ انگریزوں سے لڑتا رہا، امیر محمد خان جسے پنڈارے کہتے ہیں انگریز، کہ یہ گویا کے قاتل تھے، جیسے ہروں کو کہا انگریزوں نے کہ یہ تو ڈاکو تھے، خود ڈاکو نہیں تھے اور انگریز کے خلاف ریزسٹنس کرنے والی حکومت تھی، اسی طریقے سے پنڈارے ڈاکو نہیں تھے، انگریزوں کے خلاف جو ہے رجسٹ کر رہے تھے سینٹرل انڈیا میں، تو وہاں ان کی فوج میں بھی ملازم رہے سید احمد بریلوی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے نواب امیر محمد خان، لیکن بعد میں انہوں نے صلح کر لی، دب کر انگریزوں سے گویا کہ اطاعت قبول کر لی، تو انہوں نے ریاست دے دی، ریاست ٹونک اب بھی چلی آ رہی تھی، ہندوستان کے آزاد ہونے تک وہ ریاست موجود تھی، لیکن جب انہوں نے انگریز کی اطاعت قبول کر لی تو سید احمد بریلوی ان کا راستہ چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو کر آ گئے، پھر انہوں نے جہاد کا آغاز کیا۔ یہ جہاد جو ہے تاریخ ہند کا اہم ترین جہاد ہے، خالص اسلامی اصولوں پر جماعت بندی، اخلاقی اور دینی اصلاح پہلے، بیعت کی بنیاد پر تنظیم اور پھر جہاد۔ یہ مراحل جو ہے یوں سمجھیے کہ جو سنت کا طریقہ ہے، پہلے دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، منظم کرنا ہے بیعت کے ذریعے سے، اور پھر جہاد اور قتال۔ یہ جو ہے نقشہ، یہ یوں سمجھیے کہ دور صحابہ کے بعد اس انداز کا میرے نزدیک پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا جتنا کہ صحیح ترین یہ نقشہ، یہ شہیدین کی تحریک کہلاتی ہے، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور چونکہ ان کے دست راست تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، عمر میں ان سے بڑے تھے، وہ جب شہید ہوئے 52 برس کے تھے اور سید صاحب 46 برس کے تھے، تو گویا کہ 6 سال عمر میں بڑے تھے اور علم میں تو بہت آگے تھے، بہت آگے تھے۔ سید صاحب کا تو میں نے عرض کیا نا علمی ذوق ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے بیعت کی ہے، جس شان سے بیعت نبھائی ہے، جس طرح اپنی جان دی ہے بالا کوٹ میں آ کر اسی مشن کی خاطر، بہرحال یہ عظیم ترین تحریک تھی۔ لیکن انہوں نے بھی اصل میں جو نقشہ ذہن میں رکھا تھا جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتے ساتھ صرف سکھوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، ان کے پیش نظر تھا ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام بنانا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد اس کو شاہ عبد العزیز نے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو ان کے مرشد ہیں، وہ فتویٰ دے چکے تھے یہ دارالحرب بن چکا ہے، انگریز آ گیا، اب یہ دارالاسلام نہیں رہا، دارالحرب ہو گیا۔ دارالحرب کو لبریٹ کرانا مسلمانوں کا فرض ہے، تو انگریزوں سے در حقیقت ہندوستان کو آزاد کرانا ان کے پیش نظر تھا، لیکن اسٹریٹجی کیسے ہو؟ انگریزوں کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے، جبکہ پورے ہندوستان کو تقریباً ان کا تسلط ہو گیا تھا، ان کے خلاف تحریک کیسے چلے؟ لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلے ہمیں جانا چاہیے وہاں جہاں سے کہ مسلمانوں کا عالم شروع ہو جاتا ہے، ہنٹر لینڈ ہے عالم اسلام، سرحد کی طرف سے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے شیعہ جو سکھوں کی جو سکھا شاہی چل رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جس قدر مظالم انہوں نے چھوڑے تھے یہاں پر، یہ بادشاہی کی مسجد جو ہے اسے اپنا اشتمل بنایا ہوا تھا، اور اکثر مسجد لاہور کی وہ تھی کہ جن کی سیڑھیاں جو ہے وہ قرآن مجید رکھ کر بنائی تھی کہ ان پر پاؤں رکھ کر داخل ہو اندر، ورنہ خالصہ گردن اڑا دے گا تمہاری، مسجد میں جانا ہے تو قرآن پر پاؤں رکھ کر داخل۔ یہ خالصہ کا تو اذان یہاں بند تھی، تو سکھا شاہی، تو انہوں نے جہاد کی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، لانگ مارچ جو ہے مشہور ہے تاریخ میں ماؤ زیدونگ کا، میرے نزدیک یہ لانگ مارچ اس سے کہیں زیادہ لانگ تھا۔ کہاں چلے ہیں؟ رائے بریلی، لکھنؤ سے بھی 30 میل 40 میل 45 میل آگے ہے الہ آباد کی طرف، وہاں سے چلے ہیں پورا راجپوتانہ کراس کیا، پورا سندھ کا ڈیزرٹ کراس کیا۔ پیر پگاڑا صاحب سے جو ہے جد امجد 5ویں پشت میں اس وقت جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جب سکھوں کو دھکیلتے ہوئے آ جائیں گے پنجاب میں تو آپ بھی ادھر سے آئیے گا ڈیرا غازی خاں کے راستے سے ہو کر، اور یہاں سے آ کر ہمارے ساتھ آپ کی فوجیں مل جائیں گی، پھر مل کر جو ہے انگریزوں کو یہاں سے ہندوستان سے نکالیں گے۔ یہ معاہدہ کر کے گئے، انہیں کا دیا وہ عالم تھا، پیر جھنڈا جو مشہور ہے سندھ کے اندر، اور انہیں نے جو پگڑی دی تھی تو پیر پگاڑا بنے ہیں وہ۔ اصل میں یہ سید صاحب کے یوں سمجھیے 2 تبرکات تھے جو دے کر گئے ہیں اس وقت، ایک اپنا عالم اور ایک اپنا امامہ۔ امامہ جو ہے وہ پھر جب ان کے ہاں خاندان میں تقسیم ہوئی تو ایک بھائی کو امامہ مل گیا، وہ پیر صاحب جھنڈا شریف ہو گئے، پیر صاحب آپ پگاڑا شریف، پگاڑا پگڑی پگاڑا، اور دوسرے جو ہے وہ پیر صاحب جھنڈا۔ یہ ایک ہی خاندان ہے، تو راشٹری خاندان جو ہے
بارہ پھر انہوں نے پورا جو ہے یہ آپ کو معلوم ذرا بولان کراس کیا، پورا یہ بلوچستان کا شدید ترین، پھر یہ گئے ہیں اور داخل ہوئے ہیں افغانستان میں، پھر آئے ہیں باجوڑ کے علاقے سے داخل ہوئے ہیں یہ اس علاقے میں ہندوستان میں۔ اب لانگ مارچ کا تصور کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ پھر ان کا جہاد ہوا۔ افسوس یہ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی کو بھی دخل ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں مجدد اعظم مانتا ہوں 13ویں صدی ہجری کا۔ میں جب پہلی مرتبہ بالا کوٹ گیا تھا، یہ ہے 1952 کا واقعہ، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں اس ایک قبر پر کتبہ لگا ہوا تھا، اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط ہے، سید صاحب کی قبر کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے، لیکن اس وقت تھا ایک، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا کتبہ، اب وہاں موجود نہیں ہے۔ تو وہ کتبے کے اشعار مجھے آج بھی یاد ہیں، سید احمد بریلوی غازی ہست مدفون اندری مرقد، مومن و متقی ولی اللہ و مجدد براس سیزدہ صد، 13ویں صدی کے مجدد، آمد الہند با گروہ کثیر، بحر مردمان بحر امداد مردمان سرحد، سرحد والوں کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں جاتے ہی شریعت کے احکام کی تنفیذ کر دی۔ وہ سمجھیے تو مسلمانوں کا دارالاسلام ہے، مسلمان سب نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، شریعت، حالانکہ ان کے رواج کچھ مختلف تھے۔ آج بھی بیٹیوں کو کون دیتا ہے وہاں پہ اپنے اس وراثت میں سے حصہ، اور جو ہے بلکہ بیٹیوں پر جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں شادی کر کے وقت جو ہے بیٹیوں کے عوض کے لیجیے، یہ ساری رواج ان کیا چل رہے تھے۔ تو سید صاحب نے جب شریعت کے احکام نافذ کیے ہیں تو وہاں کے مولوی ان کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے فتویٰ ان کے خلاف کیا، اور پھر یہ کہ پٹھانوں نے ایک رات معین کر کے شبخون مار کر جہاں جہاں ان کے کیمپ تھے وہاں پر حملہ کر کے سینکڑوں جو ہے یہ جو کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے، بنگال اور بہار اور یوپی کے میدانوں کے رہنے والے کتنا لمبا سفر کر کے پہنچے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کی بہت بڑی تعداد کو شہید کر دی۔ پھر غداری ہوئی، انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ شیدو ایک جگہ ہے اکوڑا کٹک کے قریب، یہاں جب جنگ ہوئی ہے تو یہاں پھر ان کو زہر بھی دیا گیا سید صاحب کو۔ بہرحال یہ داستان سے تلخ ہو جائے گی، میرے نزدیک ان کی بھی ایک غلطی کو اس میں دخل ہے کہ وہاں ذرا تربیت کر کے لوگوں کو ذہناً تیار کر کے، شاید انہوں نے قیاس کیا جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہی شریعت نافذ کرنی شروع کر دی تھی، لیکن یہ فرق نہیں ذہن میں رہا کہ مدینے والے تو حضور کو جا کر لے کر آئے تھے، آپ کو تو کوئی لے کر تو وہاں نہیں آیا تھا، آپ تو خود آئے تھے، اپنی مرضی سے آئے تھے، لہٰذا وہاں کچھ وقت لینا چاہیے تھا کہ لوگوں کے ذہن کو، فکر کو، سوچ کو بدلے اور اس کے بعد تدریجاً شریعت کی تنفیذ ہو۔ تو غلطی ہوئی ہے لیکن نیکی سے ہوئی ہے، اور یہ بڑے سے بڑے شخص سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے نتیجے میں جام شہادت پوش کر لیا 1831 کا یہ واقعہ۔ اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ تاریخ اسلامی کا، تاریخ ہند کا اہم ترین ضروری ترین باب ہے۔ خالص اسلامی تحریک، خالص منہج انقلاب نبوی کے اصول پر غلطی البتہ ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی اگر احد میں صحابہ سے ہو گئی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے، یہ تو یہ حضور کا وجود تھا، وجود مسعود، اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک قیمت معاملہ رکھا، ورنہ بالکل شکست بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ایک عارضی سی شکست دے کر کے فتح دے دی۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہوا ہے۔ اس کے بعد یعنی